آپ یقین مانیے گا میم کہ جیسے وہ میرے بھائی کو اسٹریچر پہ ڈال کے ایسے لے کے آئے نا، وہ ڈیڈ ہاؤس سے ایسے باہر کی طرف لے کے آئے، تو جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کا سب سے پہلے چہرہ ہی ایسے باہر آیا، جیسے ہم دیکھتے گئے نا اس کو دیکھتے ہی ہماری چیخیں نکل گئیں. ہم لوگ وہاں پہ چیخیں مار مار کے روئے، اتنا مر گئے وہاں پہ کہ ہمارا تو کلیجہ پھٹ گیا وہاں پہ کہ ان سفاک ملزموں نے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. گھر پہ قرآن مچا ہوا تھا کہ ایک دیدار کرا دو، وہ بھی ایک نہ ہو بار سکا. نہیں ہو سکا. ان سفاک ملزموں نے اتنا ظلم کیا میرے بھائی کے اوپر. جب میں نے ڈیڈ ہاؤس اپنے بھائی کو ایسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، آپ یقین مانیے گا کہ سر کی ہڈی جو نا بالکل بیٹھی ہوئی تھی، پیشانی کے ساتھ لگی تھی، منہ میں دانت نہیں چھوڑے ان لوگوں نے، گردن کے پیچھے چھریوں کے وار تھے، کمر پیچھے تشدد سے بھری پڑی تھی، ایسے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے، جہاں ہاتھ باندھے تھے وہ جگہ صرف بچی تھی تشدد سے. رئیس کو اس نے اپنے گھر بلایا تھا، آمنہ نے. یہ ایک بیڈ روم میں اکیلے تھے، اوپر سے اس کا سسرا آ گیا. اس نے دیکھا اندر سے بیڈ روم گیٹ لاک ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. اس نے فرحان کو ویڈیو کال لگائی. کال لگانے کے بعد اس نے کہا یہ دیکھ تیری وائف جو ہے نا کسی یار کے ساتھ رانگریلیاں بنا رہی ہے، اندر سے گیٹ لاک ہے. اس وقت رئیس کے بڑے بھائی علی حسین میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے گھر کے اندر ہی ہیں، اس کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں. یہ رئیس کا ہی کمرہ تھا جہاں پر شادی کے بعد اپنی دلہن کو بیاہ کے لانا تھا، لیکن جو سانحہ حادثہ پیش آیا اس پہ اس وقت سب غمزدہ ہیں، ان کے گھر والے بھی. تو بھائی کے پاس اطلاع جب آئی تھی، علی بھائی کے پاس، یہی ساری فیملی کو لے کر مانگا منڈی تھانے گئے تھے. ان سے ہم تفصیلات جانتے ہیں اور کچھ اور باتیں ہیں، کچھ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، وہ بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ جب 23 کی رات پہ بھائی گھر نہیں آیا تو آپ نے تلاش کی؟ میڈم جب 23 اگست کی رات بھائی گھر نہیں واپس آیا، جی 24 کو صبح اٹھے ہیں، والدہ نے صبح 7 بجے مجھے اٹھایا ہے. مجھے گھبراہٹ ہو رہی، رئیس گھر پہ نہیں آیا، اس کو فون کرو کہاں. ٹھیک. اس کو فون کیا تو میں نے کہا ماں جی اس کا نا نمبر بند جا رہا ہے، کہیں دوستوں میں ہو گیا کہ نیچے دیکھ لوں کہ سویا ہوگا. کہتے میں نے ہر جگہ دیکھ لیا نہیں ہے. میں نے کہا ماں جی اس کا نمبر نہ، بیٹری شاید اس کی ڈاؤن ہو، آ جاتا ہے کہیں. ہم ٹھیک ہے معمول کے مطابق اٹھیں، اپنے کام شام پہ چلے گئے. صحیح. لیکن وہ جیسے خاندان میں آس پاس وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، صحیح. پتہ کرا، لیکن کہیں بھی نہیں ملا. نہ ملنے کی وجہ سے ہم لوگ گھبرا گئے. اس کے بعد ہم نے پولیس کمپلین کی. پولیس کمپلین کرنے کے بعد ہم لوگ پولیس کو جب ساری سچویشن بتائی کہ فلاں جگہ پہ پارسل دینے کے لیے گیا تھا، ٹھیک. تو کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا بچہ بازیاب کروا کے دیں. صحیح. پولیس والوں نے کوآپریٹ بھی کیا ہمارے ساتھ، اس وقت تھوڑا سا نہ بھی کیا. تو ایسے میں بس انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم کہا، جی ٹائم آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، جیسے ہی ہوتا ہے تو ہم آپ کو نہ لے کے چلتے ہیں، آپ بچے کا نمبر دے دیں، لاسٹ لوکیشن وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کا آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے پاس یا کوئی نمبر ہے تو وہ دے دیں. کہیں ایف آئی آر دیکھتے ہیں، کہیں تھانے میں اس کے اوپر ایف آئی آر تو نہیں ہوگی، کہیں گرفتار تو نہیں کر لیا گیا. کیونکہ ہم نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا، جہاں جہاں وہ خاندان ذرائع میں، جہاں بھی کہیں کام کرتا تھا آفس میں، سب ہر جگہ ہم نے ڈھونڈ لیا، اپنے رشتہ داروں چیزوں کاروں میں کہیں بھی نہیں تھا. اس کے بعد جیسے انہوں نے ہمیں ٹائم کا بتایا، ٹائم جیسے ایکسپینڈ ہوتا گیا، ہماری دھڑکنیں تیز ہوتی گئی کہ بھائی نہیں آ رہا. ہم پولیس کو بتایا، انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہم پولیس کو لے کے گئے وہاں پہ گھر پہ، جس گھر پارسل لے کے گیا تھا. جب وہاں ہم لوگ پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد وہاں پہ بیل دیے تو گھر سے نا اس کا بھائی ارغمان آیا باہر. فرحان کا بھائی ارغمان کیسر. ٹھیک. یہ آیا باہر. اس نے پوچھا جی سر. اس نے کہا جی کل رات کو لڑکا ایک اس طرح کو پارسل لے کے آیا تھا تو لڑکا واپس نہیں گیا. انہوں نے کہا جی لڑکا اتنی رات کو کون پارسل لے کے آتا. اس نے نا بڑا آگے سے طنزیہ تھوڑا سا اس کا سوال کیا جو آئی او صاحب تھے. صحیح صحیح صحیح. اس نے کہا آرام سے بات کرو، تمہیں یہ نہیں پتا تم کس آفیسر سے سامنے بات کر رہے ہو. اس نے کہا یہ خاتون کون ہے آمنہ. اس نے کہا جی یہ میری بھابھی ہے، بلاؤ اس کو. کہتے وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ تو بچوں کے ساتھ کھانا کھانے گئے، آؤٹنگ پہ نکلے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا شفاق کام کرنے کے بعد ان کا ذرا سا دل نہیں دہلایا. وہ اتنے کول مائنڈ تھے کہ وہ بچوں کو لے کے باہر کھانا کھا رہے ہیں، کسی کی جان لے کے. ٹھیک ہے، کسی کا ماں کا لفظ جگر چھین کے وہ باہر کھانا کھانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہمیں تو ایک نوالا نہیں ظاہرہ. ٹھیک ہے. اور کال کی اس کو، خاتون کو. خاتون سے پوچھا آئی او صاحب نے کہ کل آپ نے اس طرح ایک لڑکے سے پارسل لیا ہے، لڑکا واپس نہیں گیا. اس خاتون کے منہ سے نکلا ہے کہ میں نے لڑکے سے پارسل ریسیو کیا ہے. اچھا. لڑکا اسی ٹائم چلا گیا، اس کے آگے مجھے نہیں پتا. ٹھیک. انہوں نے کہا آپ جلدی گھر آ جائیں، ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بھائی ارغمان کیسر ہے اس کو بھی پولیس اپنی تحلیل میں لے لیتی ہے. تحلیل میں لیتی ہے تو پیچھے سے ان کی وہ اپروچمنٹ شروع ہو جاتی ہے. کوئی وکیل آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کہ یہ تو محلے دار بڑے اچھے ہیں، یہ فلاں ہیں، ہم ان کو اتنی دیر سے جانتے ہیں، یہ تو اس طرح کے ہے نہیں. وہ آئی او صاحب کہتے ہیں جو بھی بات ہے نا پولیس اسٹیشن میں ہوگی، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک.
ان کے بات کرتے کرتے پیچھے سے فرحان اور اس کی جو مسز آمنہ یہ دونوں ملزم آ گئے. آیا یہ ارغمان جو فرحان ہے نا یہ گاڑی سے نکلا ہے تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا آئیو کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑو تم مجھے جانتے نہیں ہو میں یہ ہوں وہ ہوں مجھے نہیں پتا تم کن کے گھر آ گئے ہو تم غلط جگہ پہ آ گئے. اس نے کہا تم بولنے کی تمیز نہیں تمہیں یہ نہیں پتا کہ سامنے والا آفیسر کون ہے میں کون ہوں. اس نے کہا اس کو پکڑے کے گاڑی میں بٹھاؤ اب جو بھی ہوگا پولیس اسٹیشن میں جا کے ہوگا. اتنے میں میڈم کیا ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے نا وہاں سے بھاگ جاتی آمنہ جو وہ گاڑی میں بیٹھی ہوتی وہاں سے نکل جاتی وہاں بھیڑ مچ جاتی وہ خاتون نکل جاتی. یہ دونوں ملزمان کو لے کے نا پولیس آ جاتی پولیس اسٹیشن میں. پولیس اسٹیشن آتی اس کے بعد وہ پولیس جو ہے وہ چلے جاتی خاتون کی طرف ملزم فرحان کو لے کے. ارغمان کو وہاں وہ اپنی لوکر میں بند کر دیتے ہیں اور جو فرحان اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ وہ خاتون کہاں ہے وہ میکے ہے اس کو اپنے سسرال لے کے جاتے ہیں فرحان کے. وہاں سے خاتون کو ریسٹ کرتے ہیں کر کے لاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں آئیو صاحب وہ بتاتے ہیں کہ ایک کل جو ہے ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے ہمیں مانگا منڈی کی حدود سے شام کے بٹھیاں ڈیڈ باڈی ملی ہے. کیا آپ اس کی شناخت کر سکتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں. آپ کے پاس فون آتا ہے؟ سوری فون نہیں آیا تھا. جو فیصل ٹون کے آئیو تھے نا جو ہمارے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا ہم سے. ٹھیک. تو ہم نے کہا پہچان لیں گے اس میں کون سی بات ہے. انہوں نے کہا اپنے پیر مضبوط کر کے پہچاننا. میں نے ان کو کہا میں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاؤں مضبوط ہے آپ ہمیں لے کے چلیں. کہتے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ آپ کی نہ ہو. میں نے کہا جی اللہ کرے ہماری نہ ہو چلیں آپ. جیسے ہم لوگ وہاں سے پولیس اسٹیشن سے نکلیں ہمارے دوست حضرات ساتھ تھے کزنز وغیرہ تھے اس طرح ہم لوگ کافی لوگ چلے گئے وہاں ڈیڈ ہاؤس گئے. آپ یقین مانیے گا میم کہ جیسے وہ میرے بھائی کو اسٹریچر پہ ڈال کے ایسے لے کے آئے نا وہ ڈیڈ ہاؤس سے ایسے باہر کی طرف لے کے آئے تو جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کا سب سے پہلے چہرہ ہی ایسے باہر آیا. جیسے ہم دیکھتے گئے نا اس کو دیکھتے ہی ہماری چیخیں نکل گئیں. ہم لوگ وہاں پہ چیخیں مار مار کے روئے اتنا مر گئے وہاں پہ کہ ہمارا تو کلیجہ پھٹ گیا وہاں پہ کہ ان شفاق ملزموں نے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا قصور تھا میرے بھائی کا کیا بگاڑا تھا میرا بھائی. نہ تو میرا بھائی کو جاسوس تھا جنہوں نے اتنا ظلم کیا نہ میرا بھائی غدار تھا. ٹھیک ہے ایک اس ملک کا عام شہری تھا پڑھا لکھا بچہ تھا قرآن پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے ہمیں وہاں پہ جو عزیز و خار تھے کوئی پانی پلا رہا ہے کوئی اٹھا رہا ہے کوئی دلاسے دے رہا ہے. اتنے میں وہ آئیو صاحب جو تھے واپس آئے ہم لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں اب آپ نہ صبح 8 بجے آنا اب جو سینئر آفیسر ہے نا ان سے ہماری میٹنگ ہوگی اس کیس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. ہم لوگ صبح 8:30 بجے وہاں پہ گئے 8:30 کا ٹائم تھا ادھر گئے تو پتہ چلا جی یہ آپ کی نا آپ کا کیس چلے گا مانگا منڈی. وہ کیسے چلے گا انہوں نے بتایا کہ یہ اس کو گھر سے لے کے وہاں گئے تھے وہاں جا کے جلایا شام کے بٹیاں میں. ٹھیک ہے وہاں جلایا وہاں پولیس والوں نے یہ ڈیڈ باڈی ریکور کی ہے تو وہاں پولیس مدعیت میں 302 کی FIR ہوئی ہے نامعلوم. یہ اب ان کو نامزد وغیرہ کر کے یہ ساری چیزیں اب آپ کی وہاں چلیں گی. ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہمیں جو ڈیڈ باڈی کیسے ریسیو کروانی ہے اب ہمیں بتا دیں اس کا جو پروسیس کیا ہے تاکہ خاندان میں اتنا قرام مچ گیا صف ماتم بچ گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ میرا بڑا ماں باپ ہے ہم نے ان کو کیسے فیس کیا. بالکل بہت جو جب ہمیں وہاں پہ ڈیڈ ہاؤس پتہ چلا ہے تو میں نے سب سے پہلے لوگوں کو یہی کہا کہ خدا کا واسطہ میرے گھر ابھی نہ بتانا کہ ہم جا کے اپنے ماں باپ کو بتائیں گے نا تو شاید ان کو تھوڑا سا صبر آ جائے. اگر آپ لوگ بتائیں گے نا تو ان کو صبر نہ آئے شاید کیونکہ آپ کے بتانے کا انداز اور ہوگا ہمارے بتانے کا انداز اور ہوگا ہم ان کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن بوڑھا ماں باپ ہے دل کا مریض ہیں دونوں. میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوگا بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گھر آئے ہوں بڑے یہاں پہ صف ماتم بچھی ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمارے ساتھ ہوا کیا قیامت زیادہ منظر تھا ہمارے اوپر. پولیس والوں کو انہوں نے ہمیں کہا جی آپ نا آج مانگا منڈی آئیں یہاں سے آپ وہ فارمیلٹی پوری کریں پھر آپ کو وہاں سے نا ڈیڈ باڈی ریسیو کرواتے ہیں. مانگا منڈی کے جو آئیو صاحب تھے ان کو ساتھ لے کر آئے. یہاں پہ اتنی میں کہتا ہوں کہ دنیا تھی پورا اہل علاقہ قیامت کا منظر تھا. تو وہاں اب وہ کبھی کہہ رہے ہیں جی 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو ڈیڈ باڈی دیتے ہیں 2 گھنٹے انتظار کرو. آپ یقین مانیے گا میڈم کرتے کرتے رات 12:30 بجے انہوں نے ڈیڈ باڈی دی ہمیں اور اس حالت میں دی انہوں نے ڈیڈ باڈی کہ پیک کر کے دی انہوں نے کیونکہ اس کا دیدار تو کروا نہیں سکتے. یہاں پہ گھر پہ لے کے آئے قرام مچ گیا جب بہنیں ٹھیک ہے بھابھییں اس کی وائف خاندان میں جتنے لوگ تھے
چیخے مار مار کے روئے. وہ سب لوگ کہیں کہ ایک بار نے اس کا دیدار کروا دو, اس کی شکل دکھا دو. میں نے کہا ماں جی نہیں, اس کو کیل لگا کے انہوں نے بند کیا, یہ نہیں کھل سکتا. 15-20 منٹ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے. اب لوگ اس کو لے گئے قبرستان. اب اندازہ لگائیں کہ جو ایک آخری جو دیدار ہوتا ہے جب انسان دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آخری دیدار ہوتا ہے. ہم نے وہاں پہ ان کو ڈیڈ ہاؤس میں ان کو غسل دلایا, وہاں پہ کفن پہنایا, وہاں پہ سب کچھ کرا. انہوں نے میڈیسن وغیرہ جو اسپرے وغیرہ کر کے دیتے ہیں, سب کچھ کرنے کے بعد ہم لوگ گھر لے کے ہیں. ویسے پیک تھی, گھر پہ قرآن مچا ہوا تھا کہ ایک دیدار کرا دو. ایک بار نہیں ہو سکا. ان شفاق ملزموں نے اتنا ظلم کیا میرے بھائی کے اوپر. جب میں نے ڈیڈ ہاؤس اپنے بھائی کو ایسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, آپ یقین مانیے گا کہ سر کی ہڈی جو نا بالکل بیٹھی ہوئی تھی, پیشانی کے ساتھ لگی تھی. منہ میں دانت نہیں چھوڑے ان لوگوں نے. گردن کے پیچھے چھریوں کے وار تھے. کمر پیچھے تشدد سے بھری پڑی تھی. ایسے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے, جہاں ہاتھ باندھے تھے وہ جگہ صرف بچی تھی تشدد سے. پیچھے پوری کمر تشدد سے بھری پڑی تھی. ٹانگیں یہ جو ہڈیاں یہ ٹوٹی پڑی تھی گھٹنوں کی. پاؤں کے اوپر ڈنڈوں کے نشانات تھے, ٹھیک ہے, اور کان کٹا ہوا تھا. ایون کہ ان شفاق ملزموں نے اس کے نازک اعضاء کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی نقصان پہنچایا. تو اب جیسے ہم نے فرحان سے بھی بات کی, فرحان کا کہنا تھا وہ اکیلے میں رئیس کو لے گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ میڈم سچ؟ ایک اکیلا بندہ اتنی شفاقیت نہیں کر سکتا. اس بات کا ہمیں پولیس بھی کلیئر کر چکی ہے کہ یہ اکیلے بندے کی بات کی بات نہیں ہے. اتنا بڑا گھلونا کام کرنا, اس کا بھائی بھی انوالو ہے. ہم نے نامینیٹ کیے تھے 3 بندے, ایک خاتون جو آمنہ ہے, ایک فرحان اور ایک ارگمان, ٹھیک ہے. پولیس نے ارگمان کو, جبکہ ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں لکھ کے دیا تھا ترمیمیہ بیان میں کہ یہ تینوں ملزم ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی جیو فرینسنگ کرائیں, یہاں پہ کتنے بندے موجود تھے, مزید جتنے بھی ہیں اس کا دائرہ کار وسیع کر کے اس جو مرڈر میں جتنے بھی ملزم انوالو ہیں ان کو کیفرے کردار تک لائیں. بھائی ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے, جو انٹرویوز میں نے سنے بھی, میری اپنی ذاتی طور پہ جو گفتگو ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت رئیس آیا تھا وہ کوئی ڈرگس لے رہا تھا یا لیتا تھا, وہ لے کر آیا تھا. کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی بات تھی؟ میڈم یہ آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں, نہ تو میرا بھائی ڈرگس لیتا تھا. میڈیکل رپورٹس اس کی پڑی ہوئی ہمارے پاس, میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. جس انسان نے ڈرگس لی ہو, کیا اس کے پوسٹ مارٹم میں پاس کچھ آ گیا ہو, کلیئر ہوگا. نہ میرا بھائی ڈرگس لیتا تھا, نہ پان سگریٹ اس طرح کا کوئی بھی نشہ نہیں کرتا. ہم 4 بھائی ہیں, چاروں بھائیوں میں سے ہم لوگ کوئی بھی نہیں اس طرح کا کوئی نشہ کرتا, ایون کہ ہم لوگ سپاری نہیں کھاتے, ٹھیک ہے. اور یہ جو خاتون ہے, ہمیں جب کہ پتہ چلا, آپ اس کا فیس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود آئس پیتی ہے. آپ نے اس کی آنکھیں دیکھی ہوگی, اس کے ہونٹ دیکھے ہوں گے. کیونکہ ہمیں بھی پتہ چلا اپنے سورسز کے مطابق کہ یہ خاتون جو ہے آئس کا نشہ لیتی ہے. اور جب کہ میں نے پولیس والوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان دونوں کا میڈیکل کروایا جائے تاکہ پتہ چلے انہوں نے اتنی شفاقیت کرتے وقت کون سا نشہ کیا ہوا تھا. کہ جب ایک انسان جب ایک گہرے نشے میں ہوتا ہے نا, وہ مارتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے. وہ مظلوم تھا. ابھی تفتیش جاری ہے, بہت سے پہلو آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے اگر اس کو پکڑا تھا, یہ خاتون کہتی مجھے کچھ 5-6 ماہ سے ہراساں کر رہا تھا. میں نے ان سے یہ سوال کیا, میں نے کہا اگر آپ کو 5-6 ماہ سے ہراساں کر رہا تھا, آپ نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کی جب کہ آپ کا رائٹ بنتا ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں کسی افراد کو بتایا کیوں نہیں ہے؟ آپ کی مدر ہے, بھابھی وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی نندیں ہیں, آپ کی ساس ہے, سسر ہے, آپ کے ہسبینڈ ہے, آپ نے کسی ایک کو بھی نہیں بتایا, ایون کہ آپ نے کسی فرینڈ کو بھی نہیں بتایا, ٹھیک ہے. جو آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ پولیس کو کمپلین کرتے کہ یہ بندہ مجھے ہراساں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کائنڈلی اس کو دیکھا جائے, جو بھی اس کو کارروائی کا عمل اس کے اوپر لایا جائے. آپ نے تب کیوں نہیں کی؟ آپ رئیس کے 2 دوست بھی تھے, آپ کے علم میں ہوگا کہ کون کون دوست ہیں. وہ بھی بتایا گیا کہ وہ ساتھ آئے تھے جب رئیس وہاں پر گیا, تو ان کو تشویش نہیں ہوئی کہ اگر ڈیلیوری دینے گیا ہے میڈم تو وہ اتنی دیر سے واپس نہیں آیا؟ میڈم وہ پہلے بھی اس کے ساتھ جاتے تھے, کیونکہ رئیس کا اس کے ساتھ نا پچھلے 5-6 ماہ سے بڑے کمفرٹیبل زون میں ان کا ریلیشن تھا, جس بات کو پولیس بھی کلیئر کر چکی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. آئی او جو انچارج صاحب ہیں, رانا سہیل صاحب, وہ اس چیز کو کلیئر کر چکے ہیں میڈیا کے اوپر بھی کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا ریلیشن تھا. جو CDR کے مطابق ہے, جو اس کا موبائل جو آمنہ کا فرانسک کے لیے بھیجا تھا انہوں نے, رئیس کا جو موبائل تھا
اس میں بہت ساری اس طرح کے شواہد ملے ہیں جو اس کو آپس میں وہ اٹیچ کر رہے, کڑی سے کڑی مل رہی ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب تعلقات ہے دونوں طرف سے تھے کہ دوست پہلے بھی جاتے تھے؟ دوست جاتے تھے پہلے. آپ کی دوستوں سے بات چیت ہوئی ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہم تو پہلے بھی اس کے ساتھ جاتے تھے, اس دن بھی گئے, اس نے مجھے کہا کہ 10 منٹ آپ ویٹ کرو, مجھے یہاں پہ ڈراپ کر کے آپ سوسائٹی کے گیٹ پہ آ جاؤ, تو میں 10 منٹ میں یہ پارسل ڈیلیور کر کے آتا ہوں. اچھا. جبکہ ہم لوگ 10 منٹ کے بجائے 3-4 گھنٹے اس کا انتظار کیا, ہم لوگ واپس آ گئے. ٹھیک ہے, اور ہم وہ معمول کے مطابق آئے کیونکہ اس کا ان کے گھر پہلے بھی آنا جانا تھا. جب ہم نے اس کو رئیس کو ڈراپ کیا ہے وہاں پہ, تو ان کے ٹیرس کے اوپر فرحان اور ارغمان یہ دونوں بھائی موجود تھے. یہ ان کے دوستوں نے؟ ہاں جی, میں نے ان کو بولا, میں نے کہا آپ ان کو کیسے جانتے؟ کہتے بھائی یہ جو ارغمان ہے اس کے ساتھ پہلے میں ایک بار مل چکا ہوں, ان کے گھر سے ہم نے چائے پی تھی. اچھا. ٹھیک ہے, یہ خاتون آج یہ جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے ہراساں کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا, جبکہ پولیس نے ان کا CDR وغیرہ نکلوایا, جیسے کہ آپ کے ساتھ بھی ان کا انٹرویوز دیکھا ہے میں نے. تو جی انہوں نے کہا کہ یہ باہمی رضامندی باہمی تھی. رضامندی اچھا تھی. بھائی, اتنے عرصے میں آپ 6 مہینے کا وقت بتا رہے ہیں, کبھی رئیس نے کوئی ذکر کیا ہو؟ کیونکہ ایک مرتبہ رئیس وہاں جب گھر پر تھا تو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ وہاں سے بھاگا, اپنا فون چھوڑایا, اور وہ ایک اور بھائی یہاں موجود تھے وہ بھی بتا رہے تھے. بالکل ایسی میڈم, آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. یہ انسیڈنٹ ہونے سے تقریباً 5-7 دن پہلے کی بات ہے. رئیس کو اس نے اپنے گھر بلایا تھا, آمنہ نے. یہ ایک بیڈ روم میں اکیلے تھے, اوپر سے اس کا سسرا آ گیا. اس نے دیکھا اندر سے بیڈ روم گیٹ لاک ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. اس نے فرحان کو ویڈیو کال لگائی. کال لگانے کے بعد اس نے کہا یہ دیکھ تیری وائف جو ہے نا کسی یار کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی ہے, اندر سے گیٹ لاک ہے اس کے بیڈ روم کا. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ آمنہ جو ملزم ہے یہ اس کو رئیس کو کہتی ہے کہ تم بالکنی کی طرف چھپ جاؤ, جیسے معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے میں تمہیں باہر نکال لیتی ہوں. رئیس کا موبائل اور ایک آئی فون کی واچ, یہ دونوں چیزیں نا اس کے بیڈ کے اوپر چھوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہاں سے جلدی سے نا ٹیرس کی طرف آتا ہے, وہیں پہ چھپ جاتا ہے. اتنے میں خاتون جو ہے وہ گیٹ کھولتی ہے. گیٹ کھولتی ویڈیو کال کے اوپر اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے, اس کا سسر, یہ تینوں ہوتے ہیں. آپس میں کافی ان کی بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بحث ہونے کے بعد وہ لڑکے نے, رئیس نے مناسب نہ سمجھا زیادہ دیر رکنا. اس نے موقع کی تلاش میں دیکھتے ہوئے نا اس نے ٹیرس سے کود دیا. ٹیرس سے کودا ہے, وہیں سے واپس آ گیا. آ کر اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ یہ آج میں گیا تھا, میرے ساتھ آج اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا, وہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے. اس نے کہا تم نے اب جانا نہیں. اس نے کہا میرا جانے کا مقصد بھی نہیں ہے. اس نے کہا میرا موبائل چھوٹ گیا. اس نے کہا باہر میں جائے موبائل. اس نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں ابھی یہ بات کر رہے ہیں تو اوپر سے آمنہ کا میسیج آیا رئیس کو. رئیس کے پاس 2 فون تھے. اچھا. ایک کمپنی نمبر تھا, ایک اس کا پرسنل نمبر تھا. جو پرسنل نمبر تھا وہ وہاں پہ چھوٹ گیا, کمپنی نمبر اس کے پاس تھا. اور وہ کمپنی نمبر بھی آمنہ کے پاس تھا, جبکہ پولیس نے جو CDR نکلوایا ہے اس میں بھی وہ ان کی میسیجز, کال انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں ہیں, دونوں نمبرز پہ ہے. ٹھیک ہے, وہ پولیس اس کو بھی کلیئر کر چکی ہے. اچھا, وہ میسیج کیا آیا؟ میسیج اس نے یہی کیا کہ تمہاری چیزیں میرے پاس میں نے سیو کر لی ہیں, میں نے 2-3 دن تک اپنی ماما کی طرف جانا اور میں تمہیں کال کروں گی, تمہیں بتاؤں گی, تم وہاں آ کے لے لینا ہو. آگے سے رئیس نے اس کو ڈائریکٹلی کال کی. اس نے آگے سے یہ اس کو کہا کہ مگر اللہ جان چھوڑ دے, میں تو پہلے تو اسے پیچھا چھڑانے کے چکروں میں, تم نے کیا نکالنا مجھ سے. نیکسٹ منتھ میری 2 ماہ بعد شادی ہے. رئیس نے کہا کہ پلیز میری جان چھوڑ دو. اس نے کہا وہ بار کی بات, یہ چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہے, میں نے اپنی ماما کی طرف آنا ہے, تو یہ چیزیں بھی لے لینا, وہ بعد میں دیکھتے ہیں. اس نے کہا جب آؤ گی نا تب کی بات. اور کچھ دن کے بعد یہ ثانیہ اتنے میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ ہمیں بھی اپنے سورس کے مطابق سب چیزیں پتہ ہے کہ فرحان آیا اپنے گھر پہ. فرحان نے آ کر آمنہ کو پھینٹی لگائی, مارا اس کو, کیونکہ وہ اس کے بڑے, وہ کہتے ہیں نا بڑے غصے والا, خود اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کرتے کہ میرے ہسبینڈ بڑے غصے والی ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ گھر آتے تھے تو ہم لوگ سہم جاتے تھے, ہمارے پسینے نکل جاتے تھے, سانس سوکھ جاتے تھے کہ اب یہ گھر آگے کیا ہوگا, نہ جانے کیا نہیں ہوگا. اس نے آ کر اس کو پھینٹی لگائی, یہ اپنی ماں کی طرف چلے گی. ٹھیک ہے, اور یہ اس کو 2-3 دن کے بعد پھر اس کو گھر سے واپس لایا. یہ انہوں نے خود بھی بات یہ ساری چیزیں اس نے پکڑ لی تھی اس کے فون سے. ٹھیک ہے, ساری چیزیں پکڑ لی تھی فون سے. وہ اس کو گھر سے واپس لایا, صرف کس لیے لایا کہ آمنہ کے فون سے اس کو میں دوبارہ ٹریپ کروں گا, رئیس کو. وہی بات ہوئی, آمنہ کے فون سے اس نے رئیس کو ٹریپ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے معاملہ ایسے ہو گئے, میں اب ادھر نہیں گئی, ٹھیک ہے, میں اب ادھر ہی گھر پہ ہی ہوں, میں تمہیں بتاؤں گی, ٹھیک ہے, اور تم گھر آ جانا ادھر ہی, میرے ہسبینڈ نے جانا ہے, فلاں فلاں, اس طرح کر کے اس نے اس کو ٹریپ کر کے بلایا. جب لاسٹ ٹائم یہ گھر سے گیا ہے تو جو 2 وٹنس ہمارے پاس موجود تھے انہوں نے بتایا ہے کہ بات پہلے میسیج پہ ہو رہی تھی اس کی,
ٹھیک ہے. اس نے میسیج پہ اس کو کہا تھا کہ جیسے تم سوسائٹی کے اندر انٹر ہو گے گیٹ کے اندر مجھے کال کر دینا, میں گیٹ اوپن کر دوں گی. رئیس نے وہی کیا, جیسے سوسائٹی کا گیٹ انٹر ہوا رئیس نے کال کی ہے. اس وقت اس کے پاس ایک چائنا کا فون تھا, میرے والد صاحب کا کی پیڈ والا فون تھا. ٹھیک. اب جو کی پیڈ والے جو چائنا وغیرہ کے فون اس کے جو وائس ہے نا وہ ایکسٹرا باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو درمیان میں لڑکا بیٹھا تھا اس نے وہ خود اس کی وائس سنی ہے آمنہ کی. اچھا. جب رئیس نے اس کو کہا کہ ہاں میں سوسائٹی کے اندر آ گیا ہوں, گھر کا گیٹ کھولو, اس نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ, میں گیٹ کھولتی ہوں. اس نے گیٹ کھولا ہے, وہ لڑکوں نے اس کی وائس سنی, میں نے وہ بھی اس نے پوچھا, تصدیق کی. میں نے کہا تمہیں کس طرح پتا تھا کہ وہ آمنہ ہی ہے؟ کہتے بھائی یہ بات تو معمول ہے کہ اکثر رئیس یہاں پہ بیٹھ کے بات ہوتی تھی نا آمنہ کے ساتھ, تو اکثر ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے تو وائس آواز پتہ چل جاتی تھی کہ یہ آمنہ ہے, کون ہے. اچھا. ہمیں اس طرح اس کی آواز کا اندازہ ہے. ٹھیک. اچھا بھائی, پھر یہ ثانیہ جو ہو گیا یہ ظاہر ہے آپ کے خاندان کے لیے اس وقت جتنا بھی بیان کریں بیان نہیں کر سکتے کہ کتنا سخت وقت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب عدالتوں میں کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم لوگوں نے سوچ پہلے دن سے یہی رکھا ہے کہ ہم نے اپنے اداروں سے انصاف لینا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اپنے اداروں پہ توقع ہے. ٹھیک. اس کے بعد اپنے رب, سب سے پہلے اپنے رب پہ توقع ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے بعد اداروں پہ توقع ہے. میں اعلیٰ افسران سے اس چیز کی اپیل کرتا ہوں اپنے خاندان کی طرف سے کہ خدا را ہمیں انصاف چاہیے. ٹھیک ہے. اعلیٰ افسران سے اس چیز کی اپیل کرتا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے اپیل کرتا ہوں, آئی جی پنجاب سے اس چیز کی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے. میرے بھائی کی شادی تھی اس سے 6 دن پہلے, 23 جولائی کو میرے بھائی کی شادی تھی. یہ والا جوڑا یہ میرے بھائی نے نکاح پہ پہنا ہوا تھا, جیسے کہ میں نے ویڈیوز میں بھی دکھا چکا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میرے بھائی نے خود اپنے ہاتھوں سے لے کے آیا تھا یہ. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس نے پہنا تھا. نیکسٹ منتھ اس کی آج سے 20 دن بعد اس کی شادی تھی, یہ اپنے ہاتھوں سے لے کے آیا تھا یہ والا جوڑا, اور یہ کلا اپنے ہاتھوں سے لے کے آیا تھا, یہ اس نے پہننا تھا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ چیزیں میں کہاں جا کے رکھوں؟ یہ سیرا اس کے قبر پہ ایسے سجا دوں, یا یہ شیروانی ایسے کھولوں اس کی قبر لپیٹ دوں اس کے ساتھ؟ کیونکہ یہ اب انتظار کر رہی ہیں چیزیں. جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی وہ اس کی کیا, آپ کو کیا لگتا ہو وہ آج اس کی راہیں نہیں دیکھ رہی ہوگی کہ میرا راج دلارا کہاں سے آئے گا, کس راستے سے آئے گا؟ آپ لوگوں کی جو غم کی کیفیت ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اور جیسے علی بھائی نے بھی کہا ہے اس وقت غم زدہ خاندان ہے, ان کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہے, لیکن وہ انصاف کے لیے بار بار دہائی دے رہے ہیں. اور جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے شفاف طریقے سے ہو, عدالتیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق کریں, ہماری یہی دعا ہے. اور جس طرح بھائی نے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے. میری یہ ریکویسٹ اداروں سے بھی ہے, خاص طور پہ پولیس سے بھی ہے کہ ان کو بھی تفتیش میں شامل کریں تاکہ اور بہت سے پہلو اور حقائق سامنے آئیں. اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ.